السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، اگر تم ہمیشہ باوضو رہ سکو، اگر تمہیں اس بات پر قدرت ہو کہ تم ہمیشہ وضو پر قائم رہو اور وضو کو باقی رکھ سکو، یعنی باوضو رہ سکو، اس پر اگر تمہیں قدرت ہو تو تم باوضو رہا کرو، کیونکہ حضرت ملک الموت جس شخص سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، یعنی روح قبض کرنے آتے ہیں، جس کی روح قبض کرتے ہیں، اور وہ شخص حالت وضو میں ہو، تو اس شخص کو شہیدوں کا درجہ دیا جاتا ہے، یعنی اس شخص کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیٹے، اگر تم باوضو رہنے پر قدرت رکھتے ہو، استطاعت اگر ہے تمہیں اس کی، تو تم ایسا ہی کرو، یعنی ہمیشہ باوضو رہا کرو، دن ہو یا رات۔ اور اس کا فائدہ کیا بتایا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تمہاری موت آئے گی، تمہارے مرنے کا جب وقت قریب آئے گا اور ملک الموت جب تمہارے پاس آئیں گے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، تو تم شہید کہلاؤ گے، یعنی شہادت کا درجہ تمہیں نصیب ہوگا۔ اللہ الصمد۔ باوضو رہنے کا فائدہ، سامعین، باوضو رہنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت اونچا درجہ رکھتا ہے۔ باوضو رہنا بظاہر عمل بہت چھوٹا ہے، آپ کو وضو تو کرنا ہے، وضو ٹوٹ گیا پھر آپ کو وضو کرنا ہے، پھر ٹوٹا پھر وضو کرنا ہے، کوئی مشقت نہیں ہے اس کے اندر۔ اب تو جاڑے کے دنوں میں بھی گرم پانی کا انتظام گھروں میں، مسجدوں میں بھی رہتا ہے، پانی ہر جگہ دستیاب ہے۔ گرمی کے دنوں میں ٹھنڈے پانی کا انتظام ہوتا ہے، نارمل پانی تو ہر جگہ ملتا۔ تو باوضو رہنا یہ سب سے آسان کام ہے، اور اجر و ثواب کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری امت کے وضو والے اعضاء کے چمک کی وجہ سے سفید چہرے والے اور سفید ٹانگوں والے کہہ کر میری امت بلائی جائے گی، پکاری جائے گی کہ تم میں سے جو چاہے اپنی چمک کو بڑھانا، اسے اپنی چمک بڑھانی چاہیے۔ مطلب کیا؟ اسے وضو کا اہتمام کرنا چاہیے، باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی جو لوگ دنیا میں باوضو رہتے ہیں، باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا بینیفٹ اسے، اس شخص کو یہ ملے گا کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں بطور خاص اس کے وضو کے اعضاء صاف چمکتے دمکتے نظر آئیں گے۔ حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے کہ وضو کے اعضاء صاف چمک رہے ہیں تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ میری امت کا فرد ہے۔ موت آئے گی جس وقت، اگر وہ شخص باوضو ہے تو شہادت کا درجہ دیا جائے گا اسے، اللہ الصمد، شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ باوضو رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ باوضو رہتے ہیں تو آپ گویا کہ عبادت کے اندر ہیں۔ جب تک آپ باوضو ہیں اس وقت تک آپ کا اجر لکھا جاتا ہے، ثواب لکھا جاتا ہے۔ جب تک آپ باوضو ہیں کیا لکھا جائے گا؟ ثواب، اجر لکھا جائے گا۔ اسی طرح وضو کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ باوضو ہوتے ہیں تو شیطانی وساوس سے، شیطانی وسوسے سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! وسوسوں سے ہم میں سے کوئی خالی نہیں، ہم وسوسوں سے پریشان ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وسوسے ہمیں سوتے اٹھتے جاگتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی وقت کھاتے پیتے کیسے بھی کر لیجئے، ہر حال میں وسوسہ آنا،
وسوسے سے ہم پریشان ہیں۔ جب ہم وضو کے پابند ہوں گے، باوضو ہر وقت رہنے کی کوشش کریں گے اور رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ وسوسے ہمیں پریشان نہیں کریں گے، وسوسے نہیں آئیں گے، وسوسے سے ہماری حفاظت ہوگی، شیطان کے مکر و فریب سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اور جب وضو آپ کریں ہر وقت، تو وضو کرتے وقت جب آپ نیت کر لیں وضو کی، تو آپ کو اجر و ثواب بھی دیا جائے گا، اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ وضو کر کے سونے والا، کیا کر کے سونے والا؟ وضو کر کے سونے والا روزے کی حالت میں عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ کیا بات! یعنی رات میں آپ وضو کر کے سونے کا اہتمام کیجئے، باوضو ہو کر سونے کی عادت ڈال لیجئے، تو آپ باوضو ہو کر سو رہے ہیں، مزے کی نیند لے رہے ہیں، سکون حاصل کر رہے ہیں آرام سے، ماشاءاللہ میٹھی نیند میں، اور آپ کے کھاتے میں یعنی نامہ اعمال میں کون سی نیکی لکھی جا رہی ہے؟ ایک تو ہے عبادت، سمپل عبادت کرنا، ایک ہے کہ صاحب روزے کی حالت ہو اور آپ روزے دار ہوں اور پھر عبادت کر رہے ہو، اللہ سمت، یعنی روزے دار روزے کی حالت میں جو عبادت کرتا ہے، وہی عبادت کا اجر و ثواب اس شخص کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ باوضو رہنے کا فائدہ، باوضو رہنے کا فائدہ، باوضو ہو کر اگر آپ سوتے ہیں تو شیطان کے وسوسے سے، برے خیالات سے، بدخوابی سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہاں، محفوظ رہتے ہیں، آپ کو برے سپنے نہیں آئیں گے، برے خیالات نہیں آئیں گے، خواب میں، نیند میں آپ پریشان نہیں ہوں گے جب آپ باوضو ہو کے سوئیں گے۔ نماز میں اٹھنے میں آپ کو سستی قائلی نہیں ہوگی جب آپ باوضو ہو کے سوئیں گے۔ باوضو ہو کر کے سوئیں گے تو آپ کے اندر تر و تازگی ہوگی۔ ہر وقت جب باوضو رہیں گے تو آپ ہر وقت تر و تازہ رہیں گے، فٹنس محسوس کریں گے۔ باوضو رہنے والا شخص ڈھیلا اور کمزور نہیں ہوتا، ڈھیلا پن اور کمزوری محسوس نہیں کرتا، وہ بشاش چاق و چوبند رہتا ہے، پھرتیلا رہتا ہے۔ باوضو اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کا چہرہ باروب اور بارونق ہو جاتا ہے، چہرے پر چمک آتی ہے، وضو کی وجہ سے چمک آتی ہے۔ باوضو رہیں گے آپ تو آپ کے چہرے پر نور الگ ہی چمکے گا اور دور سے دکھائی دے گا۔ آپ باوضو رہیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ باوضو رہنے کی برکت سے عبادت کا شوق پیدا ہوگا، عبادت کا جذبہ آپ کے دل کے اندر جاگے گا، عبادت میں جی لگے گا، عبادت کا شوق اور تمنا جاگ اٹھے گی۔ باوضو ہوں گے آپ، پابندی سے باوضو رہنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب کریم کی طرف سے توفیق الہی عبادت کی طرف بار بار آئے گی۔ عبادت، ریاضت، تلاوت، ذکر، نماز اور دیگر عبادات کو آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو تیار پائیں گے۔ باوضو رہنا دنیا کے لیے بھی منفعت ہے اور آخرت کے لیے اس میں بے شمار فائدے ہیں، دونوں جہان کے فائدے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف اجر لکھا جائے گا، ثواب ملے گا، متعدد احادیث سے باوضو رہنے کے تعلق سے، لیکن جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اکابرین نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ باوضو رہنے والا شخص اس کے کاروبار میں برکت ہوتی۔ اگر آپ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو باوضو ہو کر بیٹھیے اپنی دکان پر، اپنے کاروبار پر، رزق میں اضافہ ہوگا اور برکت ہوگی۔ باوضو رہنے سے عمر میں اضافہ ہوگا، صحت میں اضافہ ہوگا، تندرستی میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ باوضو رہنے والا شخص جسمانی بہت ساری بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔
گناہ وضو میں گناہ جھڑتے ہیں، معاف ہوتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ جب انسان کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، غرغرہ کرتا ہے، زبان اور منہ اور صاحب چہرے کو دھوتا ہے، ہاتھ کو دھوتا ہے، پیر کو دھوتا ہے، گویا کہ سارے اعضاء سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو کے پانی کے ساتھ گناہ کا جھڑنا ثابت ہے حدیث مبارکہ میں، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، حدیث پاک میں، کہ گناہ جھڑتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے اعضاء جب دھلے جاتے ہیں، ہاتھ کلی، ناک میں پانی ڈالنا، چہرے کا دھونا، سر کا مسح، ہاتھ اور سر کا مسح اور پیر، آج سے صدیوں پہلے، 1450 سال پہلے میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کا دینی فائدہ اور اخروی فائدہ، ایمانی فائدہ بتایا۔ لیکن اب تو سائنسدانوں نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے، ڈاکٹرز نے یہ بات ثابت کر دی ہے، اس پر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں وضو کے اوپر۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ صاحب وضو کرنے والا شخص جب وضو کرتا ہے تو چہرے کو گویا کہ 5 بار دھوتا ہے، مساج کرتا ہے، مساج ہے یہ مسح کرنا، سر کو مسح کرتا ہے، یہاں گردن پہ گیلے پانی اس کے پہنچتے ہیں اور تر ہاتھ گردن کے اوپر مسح میں پھیرے جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے کونیوں تک، پیر دھوتا ہے۔ تو اب یہ سب سائنسداں یہ کہنے لگے ہیں، اطباء یہ کہنے لگے ہیں کہ ان کے دھونے کی وجہ سے جگر، دل، یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کو فائدہ پہنچتا ہے، دماغ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہاں جو رگیں ہوتی ہیں، نسیں ہوتی ہیں ہمارے گردن کے پیچھے، یہ اس پچھلے حصے میں سر کے نیچے، دماغ سے ڈائریکٹ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جب سے پانی کے چند قطرات جب گیلے ہاتھ پھرتے ہیں اور گویا کے نسوں پر یہ مساج ہوتا ہے ہلکے ہاتھوں سے، جس کو مسح کرنا بولتے ہیں حدیث شریف میں، اور وضو کے فرائض میں سے ایک فرض بھی ہے، تو اس سے دل و دماغ کو تازگی ملتی، ہاں، اس سے ذہن فریش ہوتا ہے، ذہن کو تقویت ملتی، دل، جگر، ان سب چیزوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے، صحت یابی نصیب ہوتی، جسم کے اعضاء مضبوط ہوتے، ریڑھ کی ہڈیوں کو راحت ملتی۔ متعدد اکابرین نے، بزرگوں نے متعدد دنیاوی فوائد بھی لکھے اطباء کے حوالے سے۔ تو آپ خود بھی غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وضو کرنے والے شخص کو بے شمار فائدہ حاصل ہوتا ہے، دینی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، اس دار فانی میں بھی اور اس دار بقا میں بھی، دونوں جگہ کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، صحت تندرستی بھی بحال ہوتی۔ اس لیے ہمیں باوضو رہنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ وضو جب ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کر لیا جائے، نیت کے ساتھ وضو کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وضو میں اگر نیت کی جائے تو ثواب ملتا ہے، اگر نیت نہ کی جائے تو ثواب نہیں ملتا، لیکن آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ وضو کے لیے نیت شرط نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ فرائض ہیں، 4 فرائض ہیں وضو میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے چلو، نماز پڑھنا چاہو، فاغسلوا وجوہکم، تو سب سے پہلے یہ اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت تک دھو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو میں، تو وضو ہمارا ہو جاتا ہے۔ ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ وضو جب ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کر لیں، لیکن وضو کو روک کے رکھنا، زبردستی روک کے رکھنا کہ بھائی صاحب اذان کا وقت ہونے والا ہے، نماز میں اتنا وقت رہ گیا کہ وضو کو باقی رکھیں، عام طور سے جاڑوں کے دنوں میں، ٹھنڈی کے موسم میں ایسا ہو جاتا ہے، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ جب آپ کو
وضو اگر آپ کا وضو ٹوٹ رہا ہے اور وضو ٹوٹنے کی نوبت آتی ہے تو ٹوٹ جانے دیجیے، تازہ وضو کر لیجیے، زبردستی وضو کو روکنے کی کوشش نہ کریں۔ مثلا ریاح وغیرہ خارج ہونے کی حاجت ہوتی ہے تو خارج ہو جانے دیں، دوبارہ وضو کر لیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا اور بار بار ایسا کیا کہ ریاح وغیرہ خارج ہونے کی حاجت پیش آ رہی ہے اور آپ چونکہ زبردستی وضو کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے کبھی کبھی آپ کے جسمانی اعتبار سے زبردست نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیے شریعت ہمیں نقصان سے بھی بچاتی، شریعت ہمیں سیفٹی دیتی ہے، ہماری حفاظت کو یقینی بناتی ہے، چاہے وہ حفاظت آخرت کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے شریعت ہمیں نفع پہنچانا چاہتی ہے، منفعت بخشتی ہے۔ لہذا اس کا بھی خیال رکھیں کہ خواہ مخواہ زبردستی وضو کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے۔ باوضو رہنا بہت اچھا عمل ہے، ثواب ہے، بہت سارے فائدے ہیں اس کے۔ احادیث مبارکہ میں متعدد فوائد لکھے گئے ہیں، بزرگوں نے، اکابرین نے اپنے تجربے سے بہت سارے فوائد اس کے لکھے ہیں۔ لیکن باوضو رہنا اچھا عمل ضرور ہے، لیکن اسے روکنے کی، وضو زبردستی رکھنے کی اور خواہ مخواہ بہت زیادہ مشقت اور زحمت اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے کہ جس سے اپنی صحت بھی خراب ہو، جیسا کہ میں نے وہ بات بتائی ریاح وغیرہ کے تعلق سے۔ باقی نارمل حالت میں باوضو رہنے کی کوشش کریں تاکہ اس کا فائدہ آپ کو اس دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، مرنے کے بعد بھی، محشر کے میدان میں بھی، ہر جگہ اس کا آپ کو فائدہ ملتا رہے۔ تو آج ہم نے یہ جانا کہ باوضو رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ میں آپ سے بھی نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگی میں زیادہ تر باوضو رہنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے اس کی توفیق مانگیں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔